بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، یہ کاشانہ بصیرت کا آڈیو بک سیشن ہے جہاں پر ہم مختلف مستند کتابوں کو پڑھتے ہیں، اور آج کل ہم جس کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کا نام ہے نقوش عصمت، جس کے رائٹر ہیں مولانا سید ذیشان حیدر جوادی۔ اور پچھلی آڈیو میں ہم نے پیج نمبر 337 تک پڑھا تھا، اس کے پہلے پیراگراف تک، اور آج اس آڈیو میں ہم پیج 337 سے ہی آغاز کر رہے ہیں، لیکن اس کے اگلے پیراگراف سے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں پروردگار ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا کر، اور یہ بھی میں دعا کرتی ہوں کہ میری پوری کوشش ہے کہ میں اس میں پڑھنے میں کوئی غلطی نہ ہو، لیکن اگر پھر بھی کوئی کوتاہی اور کمی رہ جائے تو پروردگار مجھے معاف کرنا اور میری اصلاح کرنا۔ آئیے پڑھتے ہیں صفحہ نمبر 337، اس میں ہیڈنگ ہے اخلاق امام۔ آپ کے اخلاق کریمانہ کا ایک نمونہ یہ ہے کہ آپ نے ایک غلام کو کسی کام کے لیے بھیجا، جب واپسی میں تاخیر ہوئی تو اس کی تلاش میں نکلے، دیکھا ایک مقام پر سو رہا ہے۔ آپ نے جگانے کے بجائے اس کے سرہانے بیٹھ کر پنکھا جھلنا شروع کر دیا۔ اس کی آنکھ کھل گئی تو بے حد پشیمان اور پریشان ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ دن کام کے لیے ہے اور رات سونے کے لیے ہے، آئندہ اس کا خیال رکھنا۔ مناقب۔ دوسرا عام واقعہ یہ ہے کہ جب غلاموں نے قحط کے آثار دیکھ کر غلہ جمع کر دیا تو آپ نے فرمایا کہ غلہ فروخت کر دیا جائے، اور جس طرح سب زندگی گزاریں اسی طرح زندگی گزاری جائے، اور اس کے بعد فرمایا کہ جو جوار اور گندم ملا کر روٹی پکائی جائے تاکہ دوسرے افراد کے درد و غم میں شرکت کرنے کا موقع ملے۔ باغ میں غلاموں کے ساتھ خود بھی کام کرتے تھے، اور جب کسی نے منع کیا تو فرمایا کہ طلب معاش میں زحمت برداشت کرنا عیب نہیں ہے، باعث اجر و ثواب ہے۔ پیج 338 کی طرف چلتے ہیں، جس کا یہاں پہ ٹاپک دیا ہوا ہے دلائل امامت۔ آئیے یہ پڑھتے ہیں، جس میں پہلا پوائنٹ ہے اعترافات۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے افضل اور اکمل ہونے کی بنا پر اپنے پدر بزرگوار کے جانشین قرار پائے۔ ابن حجر مکی۔ آپ سادات اہل بیت میں تھے اور آپ کی فضیلت کسی بیان کی محتاج نہیں۔ ابن خلقان۔ آپ اپنے آباء و اجداد کی طرح معصوم اور محفوظ تھے۔ سید علی حمدانی۔ آپ نے ابتدا سے انتہا تک کوئی گناہ نہیں کیا ہے اور اسی لیے آپ کو معصوم کہا جاتا ہے۔ دراسات اللبیب۔ آپ اہل بیت علیہ السلام کی عظیم ترین فرد تھے اور مختلف علوم کے مکمل ماہر تھے۔ قرآنی مطالب کا سرچشمہ تھے اور بحر علم اور مظہر عجائب تھے۔ ابن طلحہ شافعی۔ آپ 12 اماموں میں بڑے فقیہ اور حافظ تھے۔ امام مالک اور امام ابو حنیفہ کے شیخ حدیث ہیں۔ علامہ وحید الزماں حیدرآبادی۔ آپ سے یحییٰ بن سعید ابن جریح، امام مالک، امام سفیان ثوری، سفیان بن عینیہ، ابو حنیفہ، ایوب جیسے ائمہ حدیث نے حدیث اخذ کی ہیں۔ علامہ شبلنجی، یہ ان بریکٹ تھا۔ ابو حنیفہ ایک مدت تک استفادے کی غرض سے امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے، اور فقہ و حدیث کے متعلق بہت بڑا ذخیرہ حضرت ممدوح کا فیض صحبت تھا۔ امام صاحب نے ان کے فرزند رشید حضرت جعفر صادق علیہ السلام کے فیض صحبت سے بھی بہت کچھ فائدہ اٹھایا ہے، جس کا ذکر عموماً تاریخوں میں پایا جاتا ہے۔ ابن تیمیہ نے اس سے انکار کیا ہے اور اس کی وجہ یہ خیال کی ہے کہ امام ابو حنیفہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے معاصر اور ہم عصر تھے، اس لیے ان کی شاگردی کیوں کر اختیار کرتے، لیکن یہ ابن تیمیہ کی گستاخی اور خیرہ چشمی ہے۔ امام ابو حنیفہ لاکھ مجتہد اور فقیہ ہوں، لیکن فضل و کمال میں ان کو
حضرت جعفر صادق سے کیا نسبت؟ حدیث وقفہ بلکہ تمام مذہبی علوم اہل بیت کے گھروں سے نکلے ہیں اور صاحب اہل بیت ادرا بمافیا علامہ شبلی سیرت النعمان۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں آئندہ اور گزشتہ کا علم اور الہام کی صلاحیت اور ملائکہ کی باتیں سننے کی طاقت دی گئی ہے۔ شواہد النبوت جامی۔ استاد اعظم جابر بن حیان بن عبداللہ کوفے میں پیدا ہوا۔ اوائل عمر میں طبیعیات کی تعلیم اچھی طرح حاصل کر لی اور امام جعفر صادق ابن امام محمد باقر علیہ السلام کے فیض صحبت سے خود امام ہو گیا۔ انسائکلوپیڈیا آف اسلامک ہسٹری۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے مقالات علم کیمیا اور علم جفر و فعال میں موجود ہیں اور آپ کے شاگرد تھے جابر بن حیان صوفی ترسوسی، جنہوں نے 1000 ورق کی ایک کتاب تالیف کی جس میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے 500 رسالوں کو جمع کیا تھا۔ دفیات العیان ابن خلقان۔ جابر بن حیان نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے 500 رسائل کو جمع کر کے ایک کتاب 1000 صفحے کی تالیف کی۔ دائرۃ المعارف القرآن الرابع عشر علامہ فرید و جدی۔ مختصر یہ ہے کہ تمام ائمہ طاہرین کے اصحاب کی مجموعی تعداد تقریباً 4500 ہے، جس میں سے 4000 صرف امام صادق علیہ السلام کے اصحاب ہیں جن کا ذکر کتابوں میں موجود ہے، اور اس طرح اصحاب ائمہ میں مضیفین کی تعداد تقریباً 1300 ہے، جن میں سے اکثر امام صادق علیہ السلام کے اصحاب کی ہے۔ آپ کے 400 اصحاب نے 400 اصول تیار کیے تھے جن کو بعد میں جوامع حدیث میں یکجا کر دیا، اور پھر ایک صحابی نے متعدد کتابیں تالیف کی ہیں۔ مثال کے طور پر فضل بن شازان نے 180 کتابیں تالیف کی ہیں، اور یہ صدر اسلام کے قریب کتابوں کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے جو اصحاب ائمہ نے جمع کیا ہے، اور جس کی مثال کسی فرقے یا مذہب کی تاریخ میں نہیں ملتی ہے۔ مصنفین کے علاوہ حافظین احادیث میں جناب جابر جعفی 70,000 احادیث کے حافظ تھے۔ عیان بن تغلب کوفی کو 30,000 حدیثیں حفظ تھیں، اور اسی طرح دیگر اصحاب کا عالم تھا جن کے بارے میں امام صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ 4 افراد نہ ہوتے تو میرے باپ کی فقہ ختم ہو جاتی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ قریب والوں سے زیادہ استفادہ دور والوں نے کیا، اور جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں فارس سے آنے والا سلمان تمام اصحاب پر سبقت لے گیا، اسی طرح امام صادق کے اصحاب میں زراح بن عین کی حیثیت ہے جن کے دادا بلاد روم کے ایک مقدس راہب تھے، اور انہوں نے امام کی خدمت میں آ کر بے پناہ عظمت حاصل کر لی اور مختلف کتابوں کے مصنف بھی قرار پائے۔ یہ بات بھی انتہائی افسوسناک ہے کہ ان تمام فضائل و کمالات اور معلومات اور اعترافات کے باوجود امام بخاری نے آپ کی حدیثوں کو اپنی کتاب بخاری میں جگہ نہیں دی، جبکہ اس میں مروان اور عمران بن حتان خارجی جیسے افراد کی روایتیں موجود ہیں، اور انہیں سقہ کا درجہ دیا گیا ہے۔ اور اس سے بھی بدتر بات یہ ہے کہ یحییٰ بن سعید قطعان نے یہاں تک گستاخی کر دی ہے کہ میرے دل میں نام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف سے کچھ شبہ ہے، اور میری نظر میں مجالدان سے زیادہ محبوب ہے، جبکہ بقول علامہ وحید الزمان امام صادق علیہ السلام کے مقابلے میں مجالد کی کیا حیثیت ہے اور ان کو امام علیہ السلام سے کیا نسبت ہے۔ در حقیقت ایسے ہی گستاخانہ بیانات سے اہل سنت بدنام ہوتے ہیں۔
ان کو ائمہ اہل بیت سے کچھ محبت اور عقیدت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ امام بخاری پر رحم کرے کہ مروان اور عمران بن حطان اور کئی خوارج سے تو انہوں نے روایت کی ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے جو ابن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی روایت میں شبہ کرتے ہیں۔ ان بریکٹ انوار اللغت، طبع حیدر آباد، دکن۔ ابو حنیفہ محمد بن الحسن آپ کے شاگرد، ابو یزید تیفور آپ کے سقا، اور ابراہیم بن ادہم اور مالک بن دینار جیسے افراد آپ کے غلام تھے۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے کرامات۔ آپ کے کرامات دو طرح کے ہیں، بعض کا تعلق علم و معرفت سے ہے جن کا ظہور مناظروں اور مباحثوں کی شکل میں ہوا ہے، اور بعض کا تعلق عملی دنیا اور ظہور عجائب و غرائب سے ہے جنہیں عرف عام میں معجزے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ امام کی زندگی میں دونوں طرح کے کرامات بے مثل و بے نظیر ہیں جن کی مثال پیش کرنا ناممکن ہے۔ مثال کے طور پر علمی اعتبار سے عبد الملک بن مروان کے بارے میں ایک قدری عالم آیا جس کا نظریہ یہ تھا کہ انسان اپنے معاملات میں بالکل آزاد ہے اور خدا کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ اس نے اپنے دعوے پر ایسے دلائل پیش کیے کہ تمام اہل علم عاجز رہ گئے۔ آخر میں عبد الملک نے مدینے سے امام باقر علیہ السلام کو طلب کیا۔ آپ نے امام صادق کو بھیج دیا۔ عبد الملک نے اعتراض کیا کہ یہ ان کے بس کا کام نہیں ہے۔ آپ نے اس شخص سے خطاب کر کے فرمایا کہ تجھے سورہ حمد یاد ہے؟ اس نے تلاوت شروع کر دی۔ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ اگر خدا کے اختیار میں نہیں ہے تو اس سے مدد مانگنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ سننا تھا کہ قدری مدہوش ہو گیا اور مجلس مناظرہ برخاست ہو گئی۔ ان بریکٹ تفسیر برہان۔ ابو شاکر و بسانی نے آپ سے وجود خدا پر دلیل طلب کی تو آپ نے ایک انڈے کا حوالہ دیا کہ یہ ایک بند قلعہ ہے جس کے اندر دو متصادم قسم کی چیزیں ہیں لیکن ایک دوسرے کو متاثر نہیں کرتی ہیں، اور پھر کسی کے داخلے کے بغیر اس کے اندر سے بچے بھی نکل آتے ہیں۔ تو اگر کوئی خدا نہیں ہے تو ان بچوں کا خالق کون ہے، اور انڈے کی اس حیثیت کا محافظ کون ہے؟ یہ بریکٹ میں اصول کافی ہے۔ ابو حنیفہ نے اپنے کمال علم کا اظہار کرنا چاہا تو آپ نے فرمایا کہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ آنکھ میں نمک، کان میں تلخی، ناک میں رطوبت اور لبوں پر شیرینی کیوں ہے؟ پھر وہ کون سا کلام ہے جس کی ابتدا کفر ہے اور انتہا اسلام؟ پھر عورت کیا حیض اور حمل جمع کیوں نہیں ہوتے؟ ابو حنیفہ نے اپنی عاجزی کا اقرار کر لیا تو آپ نے فرمایا کہ آنکھ میں نمکینی نہ ہوتی تو حدقہ چشم بہہ جاتا، کان میں تلخی نہ ہوتی تو کیڑے مکوڑے داخل ہو جاتے، اور ناک میں رطوبت نہ ہوتی تو سانس کی آمد و رفت مشکل ہو جاتی، اور خوشبو اور بدبو کا احساس نہ ہو سکتا۔ لبوں پر شیرینی نہ ہوتی تو کسی شے کے ذائقے کا احساس نہ ہوتا۔ وہ کلام جس کی ابتدا کفر ہے اور انتہا اسلام ہے وہ کلمہ توحید ہے کہ اس میں لا الہ کفر ہے اور الا اللہ اسلام۔ عورت کے یہاں حیض و حمل کا اجتماع اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ خون کا رخ بچے کی طرف پھیر دیا جاتا ہے اور اسی سے اس کی غذا فراہم کی جاتی ہے۔ اگلا ٹاپک ہے، ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے جس عنوان ہے عملی کرامات۔ پہلے تو ہم نے صرف کرامات پڑھی تھی، اب عملی کرامات ہے۔ آپ کے اظہار عجائب و غرائب سے متعلق کرامات کی چند مثالیں یہ ہیں کہ ایک شخص نے آپ سے بیان کیا کہ حکیم ابن عیاش کلبی آپ کی حجو کر رہا تھا۔ کچھ لوگ اس کو حجو کہتے ہیں، کچھ مقصد برائی کرنا ہوتا ہے، اور اس نے اپنے اشعار میں زید شہید کو برا بھلا کہا
اور عثمان کو حضرت علی کے سے بہتر قرار دیا ہے۔ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، خدایا اس پر کوئی جانور مسلط کر دے۔ چنانچہ ایک شیر نے اس کا خاتمہ کر دیا اور حضرت نے خبر پاتے ہی سجدہ شکر ادا کیا۔ خدا نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کر دیا۔ یہ بریکٹ میں شواہد النبوت۔ ابو بصیر حمایت کی طرف غسل کرنے کے لیے جا رہے تھے ابو بصیر حمام کی طرف غسل کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک جماعت کو دیکھا جو حضرت کی زیارت کے لیے جا رہی تھی۔ سوچا کہ پہلے زیارت کر لیں، اس کے بعد غسل کریں گے۔ جیسے ہی حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے فرمایا کہ نبی اور امام کے گھر میں ایسی حالت میں نہیں جانا چاہیے۔ غسل مقدم ہے جو آداب زیارت میں بھی شامل ہے۔ یونس بن طبیان سے آپ نے فرمایا کہ زمین و آسمان کے خزانے ہمارے اختیار میں نہیں، اور یہ کہہ کر ایک ٹھوکر ماری اور زمین میں سے ایک ڈبہ سونے سے بھرا ہوا نکال دیا۔ یونس نے کہا، حضور ان اختیارات کے باوجود آپ اپنے باوجود چاہنے والے پریشان رہتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کے لیے یہ دنیا نہیں ہے، جنت ہے۔ سن 113 ہجری میں آپ حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے تو دیکھنے والے نے دیکھا کہ آپ کوہ ابو قبیس پر بیٹھے ہوئے بارگاہ حدیث میں محو مناجات ہیں۔ یا حیو یا حیو یا رحیمو یا رحیمو یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، اور یہ سب کہنے کے بعد عرض مدعا کیا کہ خدایا مجھے غذا کے لیے انگور چاہیے اور لباس کے لیے ایک چادر درکار ہے۔ اتنے میں دیکھا کہ ایک انگور کی ٹوکری اور ایک چادر کا نزول ہوا، تو میں نے کہا کہ میں نے آپ کی دعا پر آمین کہہ دی، اس لیے میرا بھی حق ہے، تو آپ نے مجھے بھی شامل کر لیا، اور خدا گواہ ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی ایسے انگور نہ دیکھے تھے۔ چادر کے لیے میں نے عرض کی کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے بعد جب مقام سعی کی طرف بڑھے تو ایک سائل نے چادر کا سوال کر لیا اور آپ نے اسے بھی دے دیا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کون صاحب کرامت بزرگ ہیں؟ تو اس نے کہا کہ یہ حضرت جعفر علیہ السلام بن محمد الصادق ہیں۔ ان بریکٹ کشف الغمہ مطالب السعود۔ ایک شخص نے آپ سے معجزہ جناب ابراہیم کے بارے میں سوال کیا کہ انہوں نے کن طیور کو ذبح کر کے زندہ کیا تھا، تو آپ نے طاؤس غراب، باز اور کبوتر کو آواز دی، اور جب سب اکٹھا ہو گئے تو انہیں ذبح کر دیا، اور پھر ٹکڑے ٹکڑے کر کے اجزاء کو منتشر کر دیا، اور پھر آواز دی تو سارے ٹکڑے یکجا ہو گئے، اور آپ نے واضح کر دیا کہ ہم ابراہیم خلیل کے وارث ہیں۔ رب العالمین نے ہمیں بھی اسی کمال سے سرفراز فرمایا ہے۔ یہ شواہد النبوہ لکھا ہے بریکٹ میں۔ ایک شخص نے حج میں جاتے ہوئے حضرت کو 10,000 درہم دیے کہ میری واپسی تک میرے لیے ایک مکان خرید کر بندوبست کر دیجیے۔ آپ نے واپسی پر اسے بتایا کہ میں نے جنت میں انتظام کر لیا ہے اور حدود اربع لکھ کر دے دیے۔ اس نے اس پر چیک کو قبر میں رکھنے کی وصیت کر دی۔ مرنے کے بعد دوسرے دن قبر پر وہی پرچہ دیکھا گیا جس میں وہ دوسری طرف لکھا تھا کہ حضرت جعفر بن محمد نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ اگلا عنوان ہے سامعین شہادت۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ یہ تقریباً متفق علیہ ہے کہ آپ کی شہادت زہر دغا سے ہوئی، اور آپ کو منصور دوانیقی نے زہر دلوایا ہے، جس کی کوشش متعدد بار کی گئی، لیکن جب وقت آ گیا تو زہر نے اپنا اثر کر دیا اور آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اگرچہ بعض مورخین نے منصور کو بری کرنے کے لیے یوں تحریر کیا کہ آپ کی شہادت منصور کے زمانے میں ہوئی۔ بہرحال ماہ شوال کی 15 تاریخ سن 148 ہجری دوشنبے کا دن تھا جب آپ اس عالم فانی سے رخصت ہوئے اور جنت البقیع میں سپرد خاک کیے گئے،
عمر مبارک 65 سال تھی، جو دنیا سے رخصت ہو جانے والے تمام معصومین میں سے سب سے طویل عمر ہے۔ اس کے بعد امام زمانہ کے علاوہ کسی کی طویل عمر نہیں ہوئی اور زمانے سے علاوہ کسی کی طویل عمر نہیں ہوئی۔ وہ بحکم پروردگار زندہ ہیں اور اس وقت تک زندہ رہیں گے جب تک ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا عدل و انصاف سے معمور نہ ہو جائے۔ آپ کے آخری وقت کا یہ واقعہ قابل توجہ ہے کہ آپ نے تمام اہل خانہ اور اعزاء اولاد کو جمع کیا، یہ وصیت فرمائی کہ ہم اہل بیت کی شفاعت نماز کو ہلکا اور معمول سمجھتے تھے، سمجھنے والے تک نہیں جا سکتی۔ اچھا، کہ ہم اہل بیت کی شفاعت نماز کو ہلکا اور معمولی سمجھنے والے تک نہیں جا سکتی، جو نماز کی اہمیت آل محمد کے اہتمام بندگی شفاعت کے واقعی مفہوم تشریح کے مکمل تعارف اور کردار سازی کے بہترین سامان کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگلا ٹاپک ہے ازواج و اولاد۔ آئیے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ کے بیان کے مطابق آپ کی اولاد 10 تھیں۔ آئیے نام پڑھتے ہیں۔ اسماعیل، عبداللہ، ام فروہ۔ ان تینوں کی والدہ جناب فاطمہ بنت حسن بن علی بن الحسین علی ابن ابی طالب تھا۔ اسحاق، محمد، موسیٰ کاظم۔ ان حضرات کی والدہ حمیدہ مصفات تھیں، جنہیں رب العالمین نے عیوب سے پاک اور پاکیزہ رکھا تھا۔ عباس، علی، اسماء، فاطمہ، ان سب کی والدہ الگ الگ تھیں، ام ولد تھیں جنہیں ان کی والدہ بننے کا شرف حاصل ہوا تھا۔ آئیے اگلا ٹاپک ہے ایک وضاحت۔ چلیے اس کو پڑھتے ہیں۔ آپ کے سب سے بڑے فرزند جناب اسماعیل تھے، جو آپ کی نظر میں بے حد عزیز اور محترم تھے، اور انہی اسباب کی بنا پر بہت سے افراد کا یہ خیال تھا کہ آپ کے بعد امامت انہی کا حصہ ہے، لیکن ان کا انتقال حضرت کی زندگی ہی میں ہو گیا، اور آپ نے اس حادثے پر بے حد رنج و غم کا اظہار کیا اور جنازے کو مدینہ لا کر بقیع میں دفن کرایا۔ خود جنازے کے ہمراہ پا برہنہ چلے اور مختلف مقامات پر جنازے کو روک کر لوگوں کو اسماعیل کی زیارت کرائی تاکہ کسی کو ان کی وفات میں شبہ نہ ہو۔ اس دفن کے بعد بعض لوگوں کو رقم دی کہ اسماعیل کی طرف سے حج نیابت کریں تاکہ یہ بھی ان کی وفات کا ایک ثبوت بن جائے، لیکن ان تمام تاکیدات کے باوجود اسلام میں بکثرت ایسے افراد پائے جاتے ہیں جو اسماعیل کی امامت کے قائل ہیں، اور ان کے بعد سلسلہ امامت کو موسیٰ کاظم علیہ السلام کا شرف حاصل ہے۔ واپس کرنے کے بجائے اسماعیل کی اولاد کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ اسماعیل کے انتقال کے بعد ان کے فرزند محمد امام ہوئے اور یہ سلسلہ ان کی نسل میں ابھی تک باقی ہے۔ بعض افراد خود جناب اسماعیل کی زندگی کے قائل ہیں۔ دیار مغرب میں جن فاطمی سلاطین کی حکومت قائم ہوئی، ان کا تعلق بھی نسل اسماعیل ہی سے تھا، اور ان سب ایک ہوئی اور ٹھہریے ہم یہاں پہ اس کو دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں۔ جی، دیار مغرب میں جن فاطمی سلاطین کی حکومت قائم ہوئی، ان کا تعلق بھی نسل اسماعیل ہی سے تھا، اور ان کے پہلے بادشاہ کا نام عبید اللہ محمد بن عبداللہ بن احمد بن محمد بن اسماعیل بن الامام جعفر صادق تھا، اور ان کا لقب مہدی باللہ تھا۔
ان حضرات نے بنی عباس کے دور میں 274 سال حکومت کی ہے، جس کا سلسلہ معتمد اور معتزد دور سے شروع ہوا اور تقریباً غیبت صغریٰ کا زمانہ تھا۔ ان بادشاہوں کی تعداد 14 ہے اور انہیں اسماعیلیہ یا عبیدیہ کہا جاتا ہے۔ ازی یہاں پہ یہ مسنگ لگتا ہے، میں چیک کروں پہلے۔ جی سامعین، میں نے چیک کر لیا، یہ مس پرنٹ تھا، اب میں اس کو ٹھیک پڑھ رہی ہوں۔ قاضی نور اللہ شوستری کا ارشاد ہے کہ قرامطہ اسماعیلیہ کے علاوہ ایک جماعت ہے۔ بعض بنی عباس کے نمک خواروں اور ہوا خواہوں نے فاطمیین کو بدنام کرنے کے لیے قرامطہ کو بھی اسماعیلیہ میں شامل کر دیا تھا، حالانکہ دونوں کا کوئی ربط نہیں۔ امیر المومنین نے اپنے خطبوں میں غیب کے اخبار بیان کرتے ہوئے عبید اللہ کی مغرب میں حکومت کا ذکر فرمایا تھا اور انہیں صاحب بدا کی اولاد میں قرار دیا۔ صاحب بدا سے مراد جناب اسماعیل تھے، جن کی امامت کے بارے میں بدا واقع ہوا تھا۔ یعنی یہ بدا کی میں ہجے کر کے بتا دوں سامعین، بے دال الف بس، یعنی لوگوں کا خیال تھا کہ امامت ان کا حق ہے، لیکن ان کے انتقال سے امامت امام موسی کاظم علیہ السلام کی طرف منتقل ہو گئی، نہ یہ کہ وہ واقعتاً امام تھے، اور بعد میں خدا کی رائے بدل گئی اور اس نے انہیں معزول کر کے یا موت دے کر امام موسی کاظم علیہ السلام کو امام بنا دیا۔ اس قسم کا بدا بندوں کے علوم اور اعمال میں تو ہو سکتا ہے، لیکن خدا کے علم و عمل میں اس قسم کے بدا کا کوئی امکان نہیں۔ حقیقت امر یہ ہے کہ امور کائنات میں بدا کی وہی حیثیت ہے جو احکام میں نسخ کی نون سین خ نسخ کی ہوتی ہے، کہ جس طرح خدا احکام کو منسوخ کر دیتا ہے تو اس کا مطلب رائے کی تبدیلی یا پشیمانی نہیں ہوتا ہے، بلکہ حکم کی میعاد کا اظہار ہوتا ہے۔ اسی طرح جب مسائل کائنات میں بدا واقع ہوتا ہے تو اس کا مطلب حقائق کی تبدیلی نہیں ہوتا ہے، بلکہ حقائق کا اظہار ہوتا ہے، جس کا تصور قبل سے لوگوں کے ذہن میں نہیں ہوتا ہے، اور لوگوں کے خلاف تصور یا عقیدہ رکھتے ہیں، اور بعد میں حقیقت کا اظہار کر دیا جاتا ہے۔ واللہ عالم بالصواب، یہ اس میں آگے لکھا ہوا ہے، اور یہاں پر یہ ہمارا یہ والا ہیڈنگ ختم ہوئی۔ اگلی ہے اصحاب کرام۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے مدرسہ تربیت کے طلاب کی تعداد 4000 سے بھی زیادہ ہے، اور اس میں بڑے بڑے ائمہ امت کے نام بھی شامل ہیں، لیکن وہ اصحاب کی جنہوں نے امام علیہ السلام سے باقاعدہ کسب فیض کیا ہے اور آخر دم تک جائے حق پر قائم رہے ہیں، ان کی تعداد اس سے یقیناً کم ہے، اگرچہ یہ تعداد بھی بہت بڑی ہے اور اس میں بعض نام خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں، لیکن ان قابل ذکر افراد میں بھی بعض وہ افراد ہیں جن کا شمار امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہوتا ہے، بلکہ وہ انہی کے اصحاب میں شمار ہوتے ہیں، اور بعض تذکرہ خصوصیت کے ساتھ امام صادق کے اصحاب میں کیا جاتا ہے۔ اس لیے ذیل میں صرف دوسری قسم کے چند نمائندہ اسماء گرامی کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر اسماء گرامی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جس میں آپ کو میں ابھی ان کی سب کی ہیڈنگ پڑھ کے بتا دیتی ہوں، اور ان کے بارے میں جو ڈیٹیل ہے وہ پھر ہم اگلی آڈیو میں پڑھ لیں گے، یا جی میرے خیال ہے نام بھی ہم اگلی ہی آڈیو میں ساتھ ساتھ بتا دیں گے، کیونکہ ابھی میں یہ چیک کر رہی ہوں تو یہ تقریباً 18 نام ہیں اصحاب کے، تو ہم ان کے بارے میں تفصیل سے پھر اگلی آڈیو میں
ہی پڑھ لیں گے، کیونکہ اس میں اصحاب کرام کے بارے میں ساری تفصیل ہے۔ تو سامعین، یہاں پر مجھے اجازت دیجیے، ہم نے جو کچھ آج علم حاصل کیا، میری دعا ہے کہ پروردگار اس کو ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہنوں میں پیوست کر دے، اور ہمیں توفیق عطا کر کہ ہم ائمہ طاہرین اور چہارد معصومین علیہ السلام کی بتائی ہوئی تربیت پہ، ان کے بتائی ہوئی تعلیمات کے اوپر چلنے کی ہمیں توفیق عطا ہو، اور ہم علم پھیلاتے رہیں، بانٹتے رہیں، اہل بیت کے حوالے سے معلومات اپنی نئی نسل تک پہنچاتے رہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔